میرے حضرت عبادت میں لطافت خوب رکھتے ہیں، رہے تقویٰ پہ چلتے ہیں، فقاہت خوب رکھتے ہیں۔ وہ بحر معرفت کے بحر الفت کے شناور ہیں۔ وسلم على رسوله الكريم من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ حامیم والکتاب المبین، سورۃ الدخان شروع ہو رہی ہے۔ دخان دھوئیں کو کہتے ہیں، اور اس صورت کے اندر اس کا تذکرہ ہے، اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ الدخان ہے۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، اور یہ 29 صورتیں قرآن کریم کی ایسی ہیں کہ جن کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، اور ان کے متعلق پہلے کئی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے مخففات ہیں۔ تخفیف کے لیے ہر زبان میں یوں ہوتا ہے کہ نام سے پہلا حرف لے لیا جاتا ہے، اور بس محمد شفیع میم اور شین لے لیا، بس میم شین لکھ دیا۔ اے سی اسسٹنٹ کمشنر، ڈی سی ڈپٹی کمشنر، اس طرح ہر زبان میں ہے، اور قرآن کریم میں بھی ہے۔ حا سے مراد حمید، میم سے مراد مجید، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے متعلق بھی ایک مسئلہ سمجھیے کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام تو رکھتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہے مطلقاً وہ نام کوئی صرف اکیلے نہیں رکھ سکتا کہ صرف کسی کا نام ہو وحید، کسی کا نام ہو احد، کسی کا نام ہو ماجد۔ جو اللہ کے نام ہے ان کے ساتھ عبد لگایا جاتا ہے، عبد الواجد، عبد الماجد، عبد الاحد، عبد الصمد، عبد القادر۔ کوئی آدمی اپنا نام قادر نہیں رکھ سکتا، اور ہمارے ہاں اتنی بے حسی ہے، اتنی بڑی غلطی ہے ہمارے ہاں کہ ہم نام شارٹ کر دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں ان ناموں سے پکارتے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے مردوں کو، عبد کا لفظ نہیں کہتے۔ اور یہ غلطی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ کہا کہ میں وحید کی بیوی ہوں۔ کیسی بات کرتی ہوں؟ وحید اللہ کی ذات ہے، وحید نہیں کہو، عبد الوحید کہو۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر نام کا ادب نہیں کر سکتے تو ایسا نام نہ رکھو، پھر نام تو بہت اونچے ہیں، اگر ادب کرنا نہیں آتا تو نام رکھو ہی نہیں۔ نام لیتے بھی اسی طرح عبد نہیں کہیں گے، بس اتنا شارٹ کر دیا، عبد الوحید نہیں، صرف وحید کہیں گے، صرف ماجد کہیں گے۔ اللہ معاف فرمائے۔ تو اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ یہاں عبد کا لفظ لینا ضروری ہے، اگر نہیں لے سکتے تو ایسا نام رکھو ہی نہیں، نہ نام پورا لو۔ عبد الاحد، وہ احد کا بندہ ہے، وہ عبد القادر، قادر کا بندہ ہے، وہ خود قادر نہیں ہے، وہ خود واجد نہیں ہے، وہ خود وحید نہیں ہے، وہ خود احد نہیں ہے، وہ خود صمد نہیں ہے، وہ ان کے بندہ ہے۔ اس لیے عبد کا لفظ بولنا چاہیے۔ تو فرمایا والکتاب المبین، یہ کتاب ہے کھلی کتاب، واضح۔ انا انزلناہ، بے شک اس کو ہم نے نازل کیا، اس قرآن کو، اس کتاب کو، فی لیلۃ مبارکہ، لیلۃ مبارکہ میں۔ یہ کون سی رات ہے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ شب برات ہے،
یہ شعبان کی 15ویں رات ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی اجمالی فیصلے کرتے ہیں اور لیلۃ القدر اس میں تفصیلی احکام نازل ہو. اور اکثر مفسرین فرماتے ہیں نہیں، اس سے مراد لیلۃ القدر ہی ہے. وہاں بھی انا انزلناہ، سورۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. شہر رمضان، رمضان المبارک کی رات میں قرآن کو نازل کیا. قرآن کریم لیلۃ مبارکہ میں نازل ہوا. تو مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر تذکرہ ہے لوح محفوظ سے بیت العظمت یا بیت العزت پر جو آسمان دنیا پر ہے، وہاں پر یکبارگی نازل ہوا، یہ اس کا تذکرہ ہے. اور پھر وہاں سے نجمن 23 سال میں قرآن کریم نازل ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. شہر رمضان، رمضان المبارک کی رات میں قرآن کو نازل کیا. قرآن کریم لیلۃ مبارکہ میں نازل ہوا. تو مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر تذکرہ ہے لوح محفوظ سے بیت العظمت یا بیت العزت پر جو آسمان دنیا پر ہے، وہاں پر یکبارگی نازل ہوا، یہ اس کا تذکرہ ہے. اور پھر وہاں سے نجمن 23 سال میں قرآن کریم نازل ہوا، اس کا تذکرہ دوسرے مقام پر ہے. اور قرآن کریم اس کے لیے یہاں انزل ینزل انزال کا لفظ استعمال ہوا، انزال کا صیغہ. یہاں مادہ انزل ینزل انزال، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہاں پر بھی تو یہ کہتے ہیں یکبارگی نازل ہونے کو. اور قرآن کریم کے لیے نزل ینزل تنزیل کا لفظ بھی نازل ہوا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. انزال کا مادہ بھی انزال کا اور تنزیل دونوں قرآن کریم کے لیے استعمال ہوئے، باب افعال بھی باب تفعیل بھی. توجہ، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. یہود و نصارہ کہتے ہیں اللہ کی کتابیں یہ ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے تو وہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں. اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے. تم کیسے کہتے ہو کہ صرف حفاظت قرآن کی اللہ نے کرنی ہے بس، اور اللہ نے اسی کا ذمہ لیے، بقیہ ان کتابوں کا نہیں لیا؟ دلیل کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس کو اور ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے. وہ کہتے ہیں اگر اس کو اللہ نے کیا تو تورات کو ہم نے کیا، زبور کو ہم نے کیا، زبور کو انجیل کو وہ بھی تو اللہ نے نازل کی ہے. جو اللہ نے نازل کی اللہ اس کی حفاظت کریں گے، اس کو بھی اللہ نے نازل کیا، ان کو بھی اللہ نے نازل کیا، اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے. ہم نے کہا نہیں، اللہ نے ان کو نازل کیا لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کے ذمہ نہیں لی. وہ کہتے ہیں ذکر یہ بھی ہے، ذکر وہ بھی ہے. تم کیسے کہتے ہو کہ یہ تو ذکر ہے اور وہ ذکر نہیں؟ وہ بھی اللہ کا ذکر. اب دلیل سمجھنا، اب دلیل سمجھنا. نے کہا دیکھو یہاں پر نازل ہوئے انا نحن نزلنا الذکر، نزل ینزل تنزیل، اور اس کو کہتے ہیں نزل ینزل تنزیل. یہ مادہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا ہو کر نازل ہونا. یکبارگی، قرآن کریم کے لیے یکبارگی کا لفظ بھی آیا ہے اور تھوڑا تھوڑا ہو کر بھی نازل ہوئے. جہاں پر اللہ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، وہاں پر باب تفعیل نزل ینزل تنزیل، کہ اس کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے. جس کو اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برس میں اتارا ہے، حفاظت کا ذمہ اس کا لیا ہے. تورات یکبارگی نازل ہوئی، انجیل یکبارگی نازل ہوئی، زبور یکبارگی نازل ہوئی. وہ تھوڑی تھوڑی ہو کر نازل نہیں ہوئی، جو تھوڑی تھوڑی ہو کر نازل ہوئی اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور وہ قرآن کریم. پتہ چلا حفاظت اللہ نے کرنی ہے، اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا صرف قرآن کریم کا.
انا نحن نزلنا الذکر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، اس کو ہم نے اتارا ہے فی لیلۃ مبارکۃ، مبارک رات میں، انا کنا منذرین، بے شک یہ قرآن کریم یہ کتاب ہے ڈرانے والی، ہم اس کے ذریعے ڈراتے ہیں۔ توجہ رکھنا، قرآن کریم یہ اللہ کی کتاب اتنی بلند کتاب ہے کہ جس رات میں یہ نازل ہوئی ہے، اصل مسئلہ اس کتاب کا ہے، یہ کتاب جس رات میں نازل ہوئی اس رات کو اتنا مقام ملا کہ وہ رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں اس کے برابر نہیں، 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر یہ اللہ کا کلام نازل ہو۔ اب ایک اور بات سمجھنا بڑی اچھے طریقے سے، آج کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا؟ قرآن کریم آپ ان سے سن لیں، ان کو پڑھنا نہیں آتا، بالکل نہیں آتا۔ بعض ہیں جو تھوڑا بہت بس ٹھیک ہے گزارا کر لیتے ہیں، اور اکثر کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، تجوید کے ساتھ تو پتہ ہی نہیں، تجوید کے اہم قواعد موٹے موٹے وہ بھی پتہ نہیں۔ اب قرآن کریم کا مقام کتنا ہے، نفلیں پڑھ لیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اب توجہ کرنا، یہ سنتے رہتے ہیں لیکن عمل کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی 100 رکعت نفل پڑھ رہا ہے، 100 رکعت نفل پر اخلاص کے ساتھ، تعدیل ارکان کے ساتھ، کتنا ٹائم لگے گا؟ اور ایک آدمی ایک آیت قرآن کریم کی سیکھتا ہے تو یہ افضل ہے۔ یہ جو بچے بیٹھے ہیں قرآن کریم سیکھ رہے ہیں، ادھر جو یہاں پر سجدے میں پڑھے ان سب سے افضل ہے۔ ایک آیت کریمہ سیکھتے ہیں قرآن کی بغیر ترجمے کے، 100 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ جس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے وہ کہتے جی میں نے قرآن سیکھنا ہے، قرآن اس کے الفاظ، اس کی ادائیگی کا طریقہ، اور اگر قرآن کریم ترجمے کے ساتھ سیکھتا ہے تو کتنا مقام 1000 رکعت نفل نماز سے افضل ہے۔ بتاؤ 1000 رکعت نفل نماز پڑھنا کوئی آسان ہے؟ غالباً ایک دن میں تو پڑھ ہی نہیں سکتے۔ بتاؤ ترجمے کے ساتھ ایک آیت سیکھنا 1000 رکعت نفل نماز سے بہتر، اور صرف قرآن کریم کی ایک آیت سیکھنا 100 رکعت نفل نماز سے بہتر۔ جو قرآن کریم سیکھے وہ کتنے اونچے لوگ، کبھی اس طرف توجہ بھی کی؟ توجہ ہی نہیں کی کہ کتنا اونچا مقام ہے۔ قرآن کریم یہ ایک ایسی کتاب ہے، اگر آدمی نماز بھی پڑھتا ہے تو اس میں بھی یہ پڑھنی پڑتی ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو چھونا وہ بھی ثواب، اور جس کو دیکھنا بھی ثواب، جس کو پڑھنا بھی ثواب، جس کو پڑھانا بھی ثواب، اور جس کو سمجھنا بھی ثواب، سمجھانا بھی ثواب۔ قرآن کریم سے متعلق جو بھی عمل ہوگا، جس کا تعلق قرآن سے ہوگا، وہ بلند ہوگا۔ اتنی اونچی کتاب ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں قرآن کریم خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ آج ہم کوشش کر رہے ہیں وہ انگریز جو ہمارا دشمن ہے اس کی طرح منہ ٹیڑھا کر کے اس کی طرح بولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس پر بہت فخر کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ کی کتاب جو ہمارا دستور ہے، آئین ہے، اس کو ہم بھول چکے ہیں، ہمیں پڑھنا بھی نہیں آتا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ اس کے کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ میری عمر اتنی ہو چکی ہے اب میں کیا کروں، نہیں آتا تو ابھی بھی وقت ہے۔ قرآن کریم پڑھ لو، سیکھ لو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات سمجھ کر اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی